بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے دوست درود سلام پڑھیں، مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بابرکت محفل شان و عظمت اولیاء کرام علیہم الرحمہ کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ زنی گرامی قدر، ابتدا میں ایک بات عرض کروں، ہم سنی جو ہے نا عادی بن چکے ہیں، جب تک ہمیں خطیب نہیں کہتا درود پڑھو، جب تک ہمیں نقیب نہیں کہتا درود پڑھو، جب تک ہمیں نعت خواں نہیں کہتا درود پڑھو، جب تک ہمیں قاری نہیں کہتا درود پڑھو، تب تک ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اور جانتے ہیں ہم کتنے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ میں ابتدا میں تھوڑا سا عرض کر دوں تاکہ پھر ہم گفتگو کا آغاز کریں۔ میں اپنی بات کروں گا تو وہ تھوڑا سا عجیب سی لگے گی، مزہ نہیں آتا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بات کر دیتا ہوں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ جلوہ فرما ہے، مسجد کے اندر ایک شخص آتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، آپ اسے فرماتے ہیں جاؤ دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز صحیح نہیں ہوئی۔ وہ جاتا ہے دوبارہ نماز پڑھتا ہے، اور جب وہ دوبارہ نماز پڑھتا ہے تو تب اس کو ٹالو آقا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ پھر اسے فرماتے ہیں پھر جاؤ نماز پڑھو۔ وہ پھر جا کر پڑھتا ہے، تیسری مرتبہ پھر فرماتے ہیں پھر پڑھو۔ اب وہ کہتے ہیں سرکار میں نے 3 مرتبہ پڑھ لی ہے، اب مجھے طریقہ آپ بتا دیں، جو مجھے آتا تھا میں نے اس کے مطابق پڑھی۔ فرمایا جاؤ نماز پڑھو، قیام کرو تو قیام کو پتہ چلے کہ قیام ہوا ہے، رکوع کرو تو رکوع کو پتہ چلے کہ رکوع ہوا ہے، سجدہ کرو تو سجدے کو پتہ چلے کہ سجدہ ہوا ہے، جاؤ نماز ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ وہ گئے، دوبارہ اس شخص نے نماز پڑھی، پھر مولا کائنات کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا سرکار آپ ٹھیک ہو گئی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ درود شریف پڑھ لیں گے، الصلاۃ والسلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس کو ہٹا دیں کیا؟ نہیں آواز ایک، اچھا یہ باہر کا ہے، اچھا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں اب تیری نماز ٹھیک ہو گئی، درست پڑھی نماز تو۔ اب غور سے سنیے گا میری بات کو، میں نے اس طرح کی تقریر نہیں کرنی کہ میں سنا کر چلا جاؤں اور آپ کو کچھ سمجھ میں ہی نہ آ جائے، بعد میں آپ کہتے رہیں جی ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں انہیں کچھ سمجھایا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس پر جب آپ توجہ سے سنیں گے ایک اہم پیغام ہے اس میں ہمارے لیے۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا، فرمایا بتاؤ نماز آخر میں جو تو نے پڑھی، جو میں نے بتایا وہ صحیح تھی، مزہ تمہیں اس میں آیا یا جو پہلے پڑھی تھی اس میں مزہ آیا؟ آپ ادھر سامنے آ جائیں، سب آپ ادھر آ جانا، اس طرح مجھے آپ میرے سامنے آ جائیں۔
تشریف لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اب سنیے، تاجدار ختم نبوت. اب سنیے گا غور سے. آپ نے اس سے دو سوال کیے. ایک یہ کہ فرمایا جو نماز تو نے پہلے پڑھی اس میں مزہ آیا، یا جو نماز تو نے بعد میں پڑھی اس میں مزہ آیا. اب یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں. پہلی نماز اس نے جلدی جلدی پڑھی، دوسری ٹھہر ٹھہر کر پڑھی. بتائیے کس نماز میں اس کو مزہ آیا ہوگا؟ جی بعد والی میں نا. یقیناً یہی جواب بنتا ہے ہمارا سب کا، جواب یہی بنے گا. لیکن اس شخص نے جو بات کی نا اس نے سچی بات کر دی. سچے لوگ تھے نا. کیا تھے؟ سچے لوگ تھے تو سچی بات کر دیتے تھے، وہ منہ پہ ہی کہہ دیتے تھے. یہ نہیں سامنے کچھ پیٹھ پیچھے کچھ ہے. سامنے ہاتھ چوم رہے پیٹھ پیچھے جا کر گالیاں دیتے ہیں، سامنے ہاتھ چومتے پیٹھ پیچھے جا کر گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا مومن ہونا ہے؟ مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ سامنے ہم کچھ کہتے ہیں پیٹھ پیچھے ہم کچھ کہتے ہیں. اس نے سچی بات کہی. اس نے کہا امیر المومنین اگر آپ ناراض نہ ہوں تو سچ کہہ دوں. آپ نے فرمایا سچ کہو. اب حضرت علی تو نہیں فرما سکتے تھے نا کہ جھوٹ کہو، ٹھیک ہے نا. فرمایا سچ بتاؤ. کہنے لگا حضور سچی بات یہ ہے جو مزہ مجھے پہلی نماز میں آیا وہ بعد والی میں نہیں آیا. معاملہ الٹ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ معاملہ الٹ ہو گیا. مولا کائنات حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہیں. فرماتے وہ کیوں؟ کہنے لگا وہ حضور گزارش یہ ہے کہ جو میں پہلے نماز پڑھ رہا تھا نا، پہلے نماز پڑھ رہا تھا وہ میں پڑھ رہا تھا اللہ کی رضا کی خاطر. تو وہ جو ہے نا وہ میں پڑھ رہا تھا اللہ کی رضا کی خاطر. بعد میں جو نماز پڑھی ہے نا وہ آپ کو دکھانے کے لیے پڑھی ہے کہ آپ کہہ دیں صحیح پڑھی ہے. سمجھ آئی بات؟ اور یار سنیو نسلاں گزر گئی ہیں تھوڑیاں، ہماری نسلیں گزر گئی آیات درود سنتے سنتے. اور درود پاک درود و سلام ہم سنیوں کا وظیفہ ہے، ہم سنیوں کی پہچان ہے، ہم سنیوں کی آن ہے، ہم سنیوں کی شان ہے، ہم سنیوں کی جان ہے. اگر درود و سلام نکال دیا جائے تو سنیت ختم، سنیت ختم. پھر حیران کن بات یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے آپ درود پڑھتے نہیں ہیں. مولوی صاحب کہتے درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں آپ اور ہم، آپ اور ہم. یا تو تھوڑے سے بندے بیٹھے نا، بڑے بڑے مجموع کے اندر میں نے یہ بات کی تو بڑے بڑے علماء کرام مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک حیران کن بات کی ہے اور لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ لوگ بڑی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں. وہ کیوں؟ مثلا آیت درود کا پہلے ترجمہ سن لیں. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. آگے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود اور سلام پڑھو. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ کا حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. جب اللہ نے حکم آپ کو دے دیا، وہ خطیب صاحب ہو، وہ نقیب صاحب ہو، وہ امام صاحب ہو، وہ مقتدی ہو، وہ سامعین ہو، وہ بڑا ہو، وہ چھوٹا ہو، اس آیت کو سمجھتا تو سب ہے نا. یا تو ہم نے سمجھنے میں کوتاہی کی ہے یا سمجھانے میں کوتاہی کی ہے. آج تک قوم کو ہم سمجھا نہیں سکے کہ آیت درود کا مقصد کیا ہے. جب حکم خدا آ گیا تو پھر مولوی کا محتاج تو کیوں، پھر نقیب کا محتاج تو کیوں، پھر نعت خواں کا محتاج تو کیوں، پھر قاری کا محتاج تو کیوں. جب اللہ نے فرما دیا پڑھ
मौलवी के कहने पर पढ़ेगा तो मकसद है तूने रब के फरमान को नीचे गिरा दिया, मौलवी के फरमान को ऊपर कर दिया। कभी सोचा तुमने? कभी हमने सोचा? वजह यह है कि हमें कोई सच बताता नहीं, खतीब सच नहीं बताता, नकीब सच नहीं बताता। क्यों नहीं बताते? मैं बताता हूँ, मैं बड़ी खुली डुले बातें करता हूँ। जो 50,000 लेकर आपसे आएगा वो आपके मुंह पे सच बोलेगा, आपको सच्ची बातें करेगा। जो आपसे रेट तय करके आएगा वो आपसे कड़वी बातें करेगा, वो आपके ज़मीर को झंझोड़ेगा। उसको पता है कि मौलवी नकीब खां खतीब, नकीब हो नात खां हो, खतीब हो नकीब हो, अगर मैंने इनको झंझोड़ दिया तो पता नहीं फिर मुझे ना बुलाएं, हैं? फिर मुझे ना बुलाएं। तो वो अपनी अगली महफिल की बात करता है ताकि मुझे आइंदा भी बुला लें। मुझे आप बुलाएं या ना बुलाएं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो बात वो करनी है जो मेरे अल्लाह ने फरमाई, जो मेरे नबी ने फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है ना? तो दरूद पाक आयत दरूद जब पढ़ी जाए ना, क्या करें? फिर इंतज़ार ना किया, फिर मस्जिद गूंज जानी चाहिए, दरो दीवार गूंज जानी चाहिए। मैं आपको समझा देता हूँ, पत्थरों की बरसात है, नबी की ज़ात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कांटे बिछाए गए हैं, पत्थर मारे गए हैं, गर्दन में कपड़ा डालकर भेजा गया है, जुल्म व सितम की इंतहा कर दी गई। फरिश्ते आते हैं, आका इनके लिए दुआएं अगर इजाज़त दें तो हम इनको हलाक कर दें, बर्बाद कर दें, इनके लिए दुआएं हलाकत ही फरमा दीजिए। खादिम अर्ज़ करता है, मेरे आका फरमाते नहीं, मैं नबी रहमत बन कर आया हूँ। तुम्हें ये नज़र आ रहे हैं, मुझे इनकी नस्लों में आने वाले अपने गुलाम नज़र आ रहे हैं। वो कैसे गुलाम? वो कैसे गुलाम? ज़रा सुनिएगा, तवज्जो चाहूँगा। मैं अभी अपने मौजू की तरफ नहीं आया, मैं आता हूँ। मैं चाह रहा हूँ मैं थोड़ा सा आपको जगा लूँ, थोड़ा सा आपको समझा लूँ, आप थोड़ा सा तैयार हो जाएं। ठीक है ना? सुनने वाले बने, समझने वाले बने, सिर्फ वाह वाह करने तक न रहें, सिर्फ पैसे देने तक न रहें, कुछ पैगाम भी लें, कुछ समझें भी सही। कैसे? ज़रा सुनिएगा। आज दुनिया कहती है, अभी बच्चा नारा लगा रहा था ना, मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलू। ठीक है ना? इससे 5 साल पहले जब अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस पढ़ी थी ना, तो बहुत से लोगों ने इतराज़ किया। इस पर मैंने मज़मून लिखा था, सबसे पहले इसका दिफा मैंने किया था, और इसको 2 मज़ामीन मैंने लिखे थे, और मैंने साबित किया था कि ये हदीस है। बाद लोगों ने कहा कि ये हदीस नहीं है, ये हदीस नहीं है, और मैंने साबित किया था कि ये हदीस है। जिस बात होनी चाहिए। आखिर क्यों दुनिया हमसे पूछती है, दुनिया हमसे सवाल करती है, क्यों सुन्नी मुसलमानों तुम पागल हो गए हो, तुम दीवाने हो गए हो, तुम्हें जुनून हो गया है, क्या हो गया है? जब नबी की बात आती है तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाते हो। मैंने कहा ये बात तुझे समझ नहीं आनी। कहने लगा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि तूने मोहब्बत की ही नहीं, तूने इश्क किया ही नहीं, इश्क किया ही नहीं। अगर इश्क किया होता ना तो इश्क का तकाजा है ना, अल इश्क नारिन युहर्रिकु मा सिवल महबूब। इश्क तो कह दे उसे कि महबूब के सिवा हर चीज को जला देता है, फिर महबूब के सिवा कुछ नजर नहीं आता। अरे तेरा महबूब थोड़ी सी नजर तेरी तरफ देख ले, तू मर जाता है, तू उस पे फिदा हो जाता है। वो थोड़ी सी झलक दिखा दे, निकाब हटा दे तो तू मर मिटता है। वो तेरा महबूब तुझे चंद 100 दे दे, तू उस पर फिदा हो जाता है। चंद रुपए दे दे, तवज्जो, चंद रुपए दे दे, तू उस पर फिदा हो जाता है। तुझे कुछ तोहफा दे दे, तू उस पर फिदा हो जाता है। जरा सुन तो सही, जरा सुन तो सही, मेरा महबूब कैसा है, मेरा महबूब कैसा है जो तेरी तरफ एक निगाह देखे, एक निगाह देखे। मेरा महबूब ऐसा है, मस्जिद नबवी है, अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम। उस मंजर को तो सामने लाए, मस्जिद नबवी है, अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, सलमान हैं, साद हैं, बिलाल हैं, जाबिर हैं, ये सहाबा हैं रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, और मेरे आका हैं। सहाबा फरमाते हैं साहब
صحابہ کرام رضوانullah تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اور بڑے ہم بھی پریشان ہیں، کریم آقا علیہ السلام مسجد کے سین میں کھڑے ہوئے، مسجد نبی کی پرانی یاد لیں، چھڑیوں کی چھت والی چھڑیاں دی چھت ہے، چھتیر ہن کھجور دے، کسی نے بڑی اچھے انداز میں کہا، مجھے پوری نہیں آتی تو مجھے یاد آ گیا، وہ چھڑیوں کی چھت، وہ کھجور کے چھتیر، کریم آقا علیہ السلام سین میں کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے بے چین ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کچھ آگے جاتے پھر واپس لوٹتے، پھر آگے جاتے پھر واپس لوٹتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کے بٹن کھول دیے، سینے کے بٹن کھول دیے، مشرق کی طرف رخ ہے آقا کا، مشرق کی طرف آقا کا رخ ہے، سینہ کھول دیتے، ادھر کی ہوا اپنے سینے میں لیتے ہیں اور پھر زور سے سونگتے ہیں، سونگتے ہیں، زور سے سونگتے ہیں، سونگ کر اس ہوا کو، اس سانس کو اپنے سینے میں لے جاتے ہیں اور پھر مضطرب ہو جاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صحابہ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ کو کبھی اس طرح منتظر نہیں دیکھا، اس طرح مضطرب نہیں دیکھا، اتنا بے چین نہیں دیکھا۔ آپ کن کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کن کا انتظار کر رہے ہیں؟ خوشبو کن کی سونگ رہے ہیں؟ خوشبو کن کی سونگ رہے ہیں؟ خدا کی قسم اسے اگر یاد کر لو نا تم اپنا سب کچھ فدا کر دو گے، سب کچھ قربان کر دو گے۔ لیکن یہاں کیا ہے، ہم اپنی انا نہیں قربان کر سکتے، ہم اپنی قیادت کی بھوک نہیں قربان کر سکتے، ہم اپنی امیری کی بھوک نہیں کو فدا کر سکتے، ہم اپنے لیڈر ہونے کی بھوک قربان نہیں کر سکتے ہیں کریم آقا علیہ السلام کے مشن کے لیے۔ ذرا سنو تو صحیح نا، آقا کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں اپنے محبوبوں کی پھر سنو، میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں اپنے محبوبوں کی خوشبو سونگ رہا ہوں، میں اپنے محبوبوں کی خوشبو سونگ، وہ جو محبوب کائنات ہیں، وہ جو محبوب عالمین ہیں، وہ محبوب رب ہیں، وہ فرماتے ہیں میں اپنے محبوبوں کی خوشبو سونگ رہا ہوں جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا ہم آپ کے محبوب نہیں ہیں، ہم آپ کے محبوب نہیں ہیں۔ فرمایا تم بھی ہو مگر تم میں اور ان میں فرق ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ فرق کیا ہوگا؟ فرمایا میرے صحابہ سنیے گا توجہ سے، اگر تھوڑی سی بھی توجہ آپ کی ادھر ادھر ہوئی تو بات گزر جائے گی۔ صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ رہنے دیں ٹھیک ہے، ہم جس اس میں بیٹھے ہوئے چلیں۔ کریم آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے صحابہ تم نے میرا چہرہ والضحیٰ دیکھا ہے، تم نے میری زلف واللیل دیکھی ہے، تم نے میرے ید اللہ والے ہاتھ دیکھے ہیں، تم نے میرے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا الوالد قدم دیکھے ہیں، تم نے میرا والعصر کا زمانہ ظاہری دیکھا ہے۔ اے میرے صحابہ تم نے مجھے چلتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے مجھے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے مجھے لیٹے ہوئے دیکھا ہے۔ اے میرے صحابہ تم نے مجھے مسکراتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تم نے مجھے روتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اے صحابہ تم نے مجھے سربہ سجود بھی دیکھا ہے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اے میرے صحابہ تم نے دیکھا میں نے سورج کو واپس پلٹایا، تم نے دیکھا میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تم نے دیکھا تم نے دیکھا کہ درخت چل کر آئے میرے قدموں میں گرے، تم نے دیکھا کہ جانور آئے انہوں نے میرے سجدے مجھے سجدے کیے، تم نے دیکھا کہ پتھروں نے میرا کلمہ پڑھا، تب تم ایمان لائے ہو، مگر وہ ہوں گے انہوں نے کچھ دیکھا نہ ہوگا مگر بن دیکھے مجھ پر فدا ہوگا۔ تم نے دیکھا ہے سب کچھ، انہوں نے کچھ دیکھا نہیں ہوگا۔ یہ ہے ہماری محبت کی وجہ۔ اس پر میں بات کروں تو وقت یہیں گزر جائے گا، بے شمار باتیں آ رہی کہ یہ بھی کر دوں یہ بھی کر دوں، لیکن تمہیداً میں نے اس لیے عرض کی اپنی اس محبت کو بیدار رکھا کیجیے۔ جب بھی آیت درود پڑھی جائے نا انتظار مت کیا کریں، انتظار نہ کیا کریں جب رب نے فرما دی۔ اب میں آیت درود پڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کتنے دوستوں نے فالو کیا،
کتنے دوستوں نے میری بات کو سمجھا اور کتنے دوست ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع جیسا کہ میں نے عرض کیا، اولیاء اللہ۔ کون؟ اولیاء اللہ۔ اچھا، میں آپ کو پریکٹیکلی تھوڑا سمجھاتا ہوں۔ میں ابھی آیا، بچہ مجھے لے کر آیا نا، تو مسجد کے باہر جب ہم اترے موٹر سائیکل سے، ویسے میں پیدل آ جاتا، میں نخرے نہیں کرتا ہوں، چل پڑتا ہوں، لیکن چونکہ باقی سارے دوستوں نے پہلے آنا تھا، انہوں نے کہا جی آپ تھوڑی دیر میں بچہ بھیجیں گے، آپ کو لے آئیں گے۔ وہ بچہ جب انہوں نے اتارا تو حاجی یونس صاحب باہر کھڑے ہوئے تھے، ساتھ ان کے بچہ دوسرا عثمان بھی کھڑا تھا۔ جب ہم اندر آئے نا مسجد میں، سیڑھیوں سے چڑھے، میری باتوں کو غور سے سنیے گا، میں آپ کو کچھ، میں نے عرض کیا نا، میں سمجھاتا ہوں، یہ نہیں کہ میں نے ایک بات کہہ کے گزر جانی ہے، آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے۔ میں سیڑھیوں سے جیسے چڑھا نا، تو یہ جو ٹائل آپ نے لگائی ہوئی تھا نا، تو یہ سیڑھیوں پہ بھی لگے ہوئی ہیں، لگی ہوئی کہ نہیں لگی ہوئی؟ روزانہ گزرتے ہیں نا، آپ چڑھتے ہیں نا، لگی ہوئی ہیں۔ جوتا نہیں اتارتے، میں نے بھی نہیں اتارا، میں نے بھی نہیں اتارا، غور سے سنیے گا۔ میں آگے آیا، ایک حد بنی ہوئی تھی، سب کے جوتے وہاں اترے ہوئے تھے، تو میں نے بھی اتار دیا۔ آگے جب پیر رکھا تو وہاں جوتا پہن کے نہیں آیا۔ کیوں؟ ٹائل تو وہی ہے نا جو باہر لگی ہوئی تھی، توجہ ہے؟ اور یار اندر بھی تو وہی ٹائل لگی ہوئی ہے، اور بھائی مجھے ادھر جوتا پہننے دیتے ہو تو ادھر کیوں نہیں پہننے دیتے؟ مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ وہ مسجد سے باہر ہے، اگرچہ ٹائل لگی ہوئی ہے وہی جو اندر لگی ہوئی ہے، مگر اندر آئے ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے پیر ہو، چاہے جگیردار ہو، چاہے لیڈر ہو، چاہے کوئی ہو، جوتا اتارنا پڑے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اس ٹائل کی نسبت مسجد سے ہو گئی۔ میں نے کہا پھر شرم نہیں آتی تجھے؟ اگر پتھر کی نسبت مسجد سے ہو جائے، وہ عزت والا ہو جائے، اور پتھر سے افضل انسان کی نسبت اللہ سے ہو جائے، پتھر سے افضل انسان کی نسبت اللہ سے ہو جائے، پھر تجھے حیا نہیں آتی؟ تو اسے غیر اللہ کہتا ہے، تو اسے من دون اللہ کہتا ہے، تو ان کی توہین کرتا ہے۔ جانتے ہو جب بندے کی نسبت اللہ سے ہو جاتا تو مقام کیا ہو جاتا ہے؟ رہتا، ارے جس دل میں رب رہتا ہو وہ قابل احترام ہو جاتا ہے۔ اور جو مومن ہو، کون ہو؟ مومن ہو، کیا ہو؟ میں نے دو لفظ کہے تھے، آپ کو سمجھ نہیں آئی ورنہ آپ تڑپ جاتے۔ میں نے کہا جو مومن ہو، پھر نہیں سمجھے، مومن ہو۔ اب میں چلو قرآن کی رب بولی میں سمجھا دیتا ہوں نا، آپ کو سمجھ آ جائے کہ میرا جملہ ٹھیک ہے نا۔ کیا فرمایا قرآن نے؟ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو۔ کون؟ ایمان والو۔ ایمان والوں کو اللہ فرما رہے ہیں، مومنوں کو کہ سچے مومن بنو، مومن بنو۔ کیسے بنو گے مومن؟ کیسے بنو گے مومن؟ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بہرحال میں مومن کی تعریف پر لگا دے، ادھر وقت گزر جائے گا، موضوع کی طرف میں آپ کو اسی پہ رکھوں گا۔ مومن کی عزت کعبہ سے، مومن کا احترام کعبہ سے زیادہ، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔
बशर्ते के वो मोमिन हो। और करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन व फी रिवायतिन व नफ्सिही ही का लफ्ज़ भी है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके माँ बाप से, उसकी औलाद से, उसके घर बार से, उसकी जान से, सब कुछ से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन नाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का, ठीक है ना। अब आइए, मोमिन की इज्जत काबे से ज्यादा, मोमिन की इज्जत, अब उस मोमिन को रब फरमा रहा है। मैंने जो आयत पढ़ी ना वो मेरे जहन में है, याद रखिएगा, अभी मैं उन्हें उसी की तरफ आपको लेके चलना है, ठीक है। जब थक जाए तो बता दीजिएगा। अब जरा सुनिए गौर से, रब करीम ने कुरान करीम के एक मकाम पर और क्या फरमाया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। मैं फिर पढ़ता हूँ, फिर गौर कीजिएगा, मैं समझाऊंगा आपको। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। फरमान तो रब का है ना, रब का फरमान है, किसी आम बंदे का फरमान तो नहीं है ना। हम जो कुछ भी कर लें, हम तफहीम कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं अपने जहन तक, लेकिन रब के कलाम की तर्जमानी कोई नहीं कर सकता। उसकी तर्जमानी कोई नहीं कर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, वो जो ईमान लाए हो, अल्लाह उनसे मुखातिब है। वो तौहीद वाले जिन्होंने तौहीद को माना, तो जो है ना, और जिन्होंने तौहीद को मान लिया, उसको वहदहू ला शरीक मान लिया, उस पर ईमान ले आए, उसके रसूल को मान लिया, उसके तमाम रसूलों अलैहिमुस्सलाम को मान लिया, उसकी किताबों को मान लिया, मलाइका को मान लिया, जन्नत और जहन्नम को मान लिया, अल्लाह के तमाम अहकाम पर ईमान ले आए। उस ईमान लाने के बाद उन ईमान वालों से रब फरमा रहा है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अच्छा, अल्लाह से जो डरता है ना वही तो साहिब तकवा होता है। क्या मैं बात समझा रहा हूँ आपको, अल्लाह करे आपके ज़हनों में बैठ जाए। जो अल्लाह से डरता है वही साहिब तकवा, जो अल्लाह से नहीं डरता वो साहिब तकवा नहीं। जड़ा पुलिस को डर गया, जड़ा चौधरी को डर गया, जड़ा खान को डर गया, जो वडेरे से डर गया, जो खान से डर गया, जो मलिक से डर गया, जो पुलिस वाले से डर गया, लेकिन अल्लाह से न डरा तो ये इत्तकुल्लाह नहीं, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। और जो अल्लाह से डरता है वही साहिब तकवा होता है। साहिब तकवा वो होता है जो झूठ नहीं बोलता है, जो गीबत नहीं करता है, चुगली नहीं करता है, ज़िना नहीं करता है, शराब नहीं पीता है, जुआ नहीं खेलता है, किसी की ताक़ीर और तज़लील नहीं करता है, किसी की इज्जत नहीं उछालता है, किसी की तौहीन नहीं करता है, किसी की बेटी की तरफ, किसी की बहन की तरफ, किसी की बीवी की तरफ गलत निगाह उठाकर नहीं देखता है। जिस तरह अपनी बेटी की इज्जत करता है उसी तरह दूसरों की बेटी की भी इज्जत करता है। वो बाजारों में बैठकर गंदी निगाहें नहीं देखता है। इसे कहते हैं साहिब तकवा। जब साहिब तकवा कोई बन जाए तो रब ने फरमाया ये सब करने के बाद तू मुकम्मल नहीं हुआ, तू मुकम्मल है क्यों नहीं हुआ। अब सुनिए ना, हमारे ऊपर एक इतराज होता नहीं, वो तुम कहते हो जो पीर पढ़ना जरूरी है। मैंने कहा रब क्या फरमा रहा है, मेरी ना मान, रब दी तो मान लेना है, मेरी नहीं माननी अल्लाह की तो मान लेना। रब फरमाता ईमान वाले साहिब तकवा जो इन तमाम बुराइयों से बचते हैं, ये सब करने के बाद भी फरमाया उसके बाद इस ईमान को बचाने के लिए, तवज्जो है ना, इस ईमान को बचाने के लिए, इस तकवे को बचाने के लिए, इस गीबत पर इस्तकामत के लिए, गीबत से जो बचे हो इस पर इस्तकामत के लिए, ज़िना से जो बचे हो इस पर इस्तकामत के लिए, जुए से जो बचे हो इससे इस्तकामत के लिए, झूठ जो बोलने से बचे हो इस पर इस्तकामत के लिए, एक दूसरे की ताक़ीर व तज़लील से जो बचे हो इस पर इस्तकामत के लिए, एक दूसरे की इज्जत को उछालने से जो बचे हो इस पर इस्तकामत
سچے بندے ہیں انہوں نے لڑ لگ جا. جی تو سنیے رب نے کیا فرمایا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون ہیں؟ سچے کون ہے؟ میں تشریح کروں گا بات لگی ادھر چلی گئی، لیکن میں موضوع پر رہوں گا. فرمایا سچوں کو دیکھنا چاہتے ہو نا تو پھر صدیق اکبر کو دیکھ لو، عمر فاروق کو دیکھ لو، عثمان غنی کو دیکھ لو، علی المرتضیٰ کو دیکھ لو، سلمان فارسی کو دیکھ لو، حسن و حسین کو دیکھ لو، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کو دیکھ لو، امی عائشہ صدیقہ کو دیکھ لو، امی عائشہ صدیقہ کو دیکھ لو، امی خدیجہ کو دیکھ لو. دیکھنا چاہتے ہو نا سچوں کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، پھر جو ان سے ملا ہے اس کو دیکھ لو. حسن بصری کو دیکھ لو، جعفر صادق کو دیکھ لو، زین العابدین کو دیکھ لو. سچوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابو حنیفہ کو دیکھ لو، شافعی کو دیکھ لو، مالک کو دیکھ لو، حنبل کو دیکھ لو. سچوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہند الولی خواجہ اجمیری کو دیکھو، غوث چلی کو دیکھو، داتا علی اجمیری کو دیکھو، پیر مہر علی کو دیکھو، پیر کرما والا کو دیکھو، پاک پتن کے بابا فرید کو دیکھو. یہ وہ سچے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ. یہ کون ہے؟ اونچی تو بولے نا. اچھا ایک بات اور ٹھہریے سن لیجیے سمجھ لیجیے. اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ حکم صرف صحابہ کے لیے تھا یا قیامت تک کے لیے ہے؟ اونچی بولے نا. یہ سمجھانا ہے میں نے آپ کو، یہی سمجھانا ہے. قیامت تک کے لیے جب ہے اس کا مطلب ہے سچے قیامت تک آتے رہیں گے. سچے قیامت تک. اور تیرا باپ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے ہیں. تیرے باپ کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تو یہ فتویٰ دے سکے کہ اللہ کے ولی آج کے دور میں نہیں ہے. جب رب کا فیصلہ ہے قیامت تک ایمان والے بھی رہیں گے اور سچے بھی آتے رہیں گے، اور ان ایمان والوں کو حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا ملے گا سچوں کے ساتھ؟ میں نے قرآن سے ایک آیت کا حصہ پڑھا تھا سورۃ قہف سے. وہ حصہ کیا ہے؟ اچھا اس سے پہلے میں وہ بات کروں، پہلے بات سمجھ لیں. تمام نبیوں سے افضل، اونچی بول لینا، سب اونچوں سے اونچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ افضل الانبیاء، ٹھیک ہے نا؟ انبیاء سے افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سارے نبیوں کی امتوں سے افضل امت، افضل امت وہ کون سی امت ہے؟ نہیں بولے نا، کون سی امت ہے؟ ہم ٹھیک ہے نا؟ ہم امت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام. ہمیں اس پر فخر ہے. ہم اس پر جتنا فخر کریں کم ہے، ہم اس پر جتنا ناز کریں کم ہے. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے ان کا امتی بنا دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے ان کا امتی بنا دے. پھر تو کتنا نصیب والا ہے کہ تو محمد عربی کا امتی بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم. کنتم خیر امت. اب امت تو افضل ہے نا، یہ ٹائٹل تو نے لے لیا، وجہ ٹائٹل نہیں لے. آسان کر دوں ٹائٹل تو نے لے لیا کہ خیر امت، تمام امتوں سے افضل. ارے وجہ کیا بنی؟ ایک ڈگری ملتی ہے مثلا میٹرک کے بعد سرٹیفکیٹ، ایک ایف اے کے بعد، ایف ایس سی کے بعد، بی اے بی ایس سی کے بعد، بی کام کے بعد، پھر ایم فل ماسٹر کے بعد، پھر پی ایچ ڈی کے بعد. ٹھیک ہے نا؟ ڈگری ملتی ہے. اب آئیے کہ مدرسے کے اندر سال اول، سال دوم، سال سوم، چہارم، پنجم، چشم، ہفتم، ہشتم، 8 سال. پھر آپ کو ڈگری ملتی ہے دورہ حدیث کی. ٹھیک ہے جی. پھر آپ کو تخصص فقہ کرنا پڑتا ہے. مفتی کا کورس پہلے 4 سال کا ہوتا تھا، اب 6 مہینے کا بھی ہو گیا، سال کا بھی ہو گیا، 2 سال کا بھی ہو گیا، یعنی کم بھی ہو گیا، زیادہ بھی ہو گیا، شارٹ بھی ہے.
تفصیل والا بھی ہے، یعنی چھوٹے مفتی بھی بنائے جا رہے ہیں، بڑے مفتی بھی بنائے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی جتنا شارٹ مفتی بناؤ گے تو وہ مسئلے بھی شارٹ والے دے گا، جو لوگوں کو شارٹ میں ڈال دیں گے، جو لوگوں کو کرنٹ لگائیں گے، جو لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ جب تم عالم کے دین کا عالم دین کے کورس کو شارٹ کر دو گے تو پھر عالم دینی ویسا بنے گا جیسی تباہی تمہاری اس وقت ہو رہی ہے۔ یہ تباہی ہوگی جب تک تم صحیح معنوں میں عالم دین نہیں بناؤ گے۔ پہلے پھر مفسر قرآن کا کورس ہوتا تھا الگ سے، 4 سال ہمیں استادوں نے پڑھایا، ہم نے پڑھا، 4 سال لگائے جاتے تھے، مگر آج 3 مہینے میں دورہ تفسیر اور پھر اس کے بعد مفسر قرآن کی سند۔ جب 3 مہینے پڑھ کر آنے والا ساتھ لکھے گا مفسر قرآن اور قرآن کی آیت کا مفہوم ہی اسے نہیں آئے گا تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا، قوم کو بھی گمراہ کرے گا۔ میرے بھائی قوم پر رحم کرو۔ اب میں نے یہ عرض اس لیے کی کہ جب کچھ ملتا ہے تو پھر ڈگری ملتی ہے، کیا ملتی ہے؟ ڈگری ملتی ہے، بعد میں ڈگری ملتی ہے۔ اب ڈگری ملی ہے تو جناب اس نے یہ پیپر دیے ہیں، یہ پیپر دیے ہیں۔ مثلا ہم اگر دیکھ لیتے اسلامی لحاظ سے اسلامی ادب کا پیپر دیا ہے جی، نحو کا پیپر دیا ہے جی، صرف کا پیپر دیا ہے جی، منطق کا پیپر دیا ہے جی، فلسفے کا پیپر دیا ہے جی، علم القرآن یعنی علم التفسیر کا پیپر دیا ہے جی، یہ پاس ہوا ہے، اس میں اتنے نمبر ملے ہیں، تب ہم نے اسے ڈگری دی۔ اب وہ ڈگری بعد میں ملتی ہے، کوئی پہلے کہہ دے میں عالم ہوں، اونچی تو بولے نا، مانیں گے آپ؟ جس نے میٹرک کی نہ ہو، پیپر دے نہیں اور کہہ جی میں نے میٹرک کر لیے، مانیں گے آپ؟ وہ کہے میں نے ماسٹر کر لیا، مانیں گے آپ؟ کیا نہ ہو، پیپر دینے پڑیں گے نا۔ رب نے تمہیں ٹائٹل تو دیا نا، کنتم خیر امت، ٹائٹل تو دے دیا نا، لیکن ساتھ پیپر بھی دیے، ساتھ نشانیاں بھی دی، ساتھ پہچان بھی دی۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ارے اس امت کو بہتر امت ہونے کے لیے، اس کا ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے برائی سے روکنے والا بننا ہوگا، نیکی کی دعوت دینے والا بننا ہوگا، تب جا کر یہ بہترین امت کہلائے گا۔ ابھی یہ میرا موضوع نہیں ورنہ میں اسی طرح آپ کو لے جاتا۔ اب کیا ہے، ان بہترین لوگوں کو، اس بہترین امت کو تمام امتوں سے افضل، جب وہ افضل ہے تو پھر سنیے ایک متفق عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ عقیدہ ہے، یہ فیصلہ ہے کہ تمام نبیوں کے صحابہ سے ہمارے نبی کے صحابہ افضل، تمام نبیوں کی ازواج سے ہمارے نبی کے ازواج افضل، تمام نبیوں کی اہل بیت سے ہمارے نبی کی اہل بیت افضل رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو پھر یہ بھی متفقہ فیصلہ ہے، آگے تجھے بتاتے ہوئے موت آتی ہے، تیری توحید لڑتی ہے، رڑتی ہے، دریا میں جاتی ہے، دریا برد ہوتی ہے، اتنا کمزور ہے تیری توحید کہ تو اللہ کے ولی کا مقام نہ بتا سکا۔ اللہ کے ولی کا مقام بتانے کے لیے تو نے خیانت کرنا شروع کر دی، کتاب عظیم سے، قرآن کریم سے تو نے خیانت کرنا شروع کر دی۔ آگے بھی تو بتا کہ اس امت کے ولی تمام امتوں کے ولیوں سے افضل۔ تکبیر، رسالت، حیدری، غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، انصف نبیگن، انصف نبیگن۔ اب تمام امتوں کے اولیاء اللہ سے اس امت کے اولیاء اللہ افضل۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر ان کو خیر امت سے نکال کر دکھائے۔ میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں نا، کنتم خیر امت ہے نا، نکال کے دکھا داتا علی حجویری کو کنتم خیر امت سے، نکال کر دکھا تو خواجہ اجمیری کو کنتم خیر امت سے، نکال کر دکھا تو حضرت کرما والا کو کنتم خیر امت سے، نکال کر دکھا تاجدار شرق پور کو تو کنتم خیر امت سے، نکال کر دکھا تو شہنشاہ بغداد کو کنتم خیر امت سے، نکال کر دکھا تو تاجدار بریلی کو کنتم خیر امت سے، نکال کر دکھا تو پھر خواجہ اجمیری کو کنتم خیر امت سے، نکال کر دکھا تو پھر کنتم خیر امت سے۔ داتا علی حجویری کو جب تو نکال نہیں سکتا تو مان لے، تسلیم کر لے کہ سابقہ امتوں کے ولیوں سے، سابقہ امتوں کے ولیوں سے افضل۔
اب ہم ان کے ساتھ کیوں ہوتے؟ رب نے فرمایا نا ساتھ ہو جاؤ، تو پتہ چلا ہر دور میں ہے نا۔ اس پر میں جمعے میں سلسلہ شروع کیا ہوا ہے مسجد میں، اس پر میں وہاں تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن یہاں وہ وقت نہیں، میں جو موضوع دوسرا ہے اس کو لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب سنیے، سابقہ امت ہے، چونکہ ہمیں یہ میرے سیدھے سادے جو لوگ ہیں نا، انہیں لوگ بھٹکاتے ہیں، بہلاتے ہیں، اور یہ قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے۔ چونکہ ابھی کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا میرے بارے میں، اس لیے ابھی وہ تھوڑی بہت خسر مسر کرتے رہتے۔ جس دن میں نے ان کا مکو ٹھپ دیا نا، پھر یہ اپنی نسلوں کو بھی سبق سکھائیں۔ گالیاں نہیں دوں گا، بتاؤں گا علم سے۔ کس سے؟ علم سے، قرآن سے، حدیث سے۔ پہلے قرآن کو سمجھو تو صحیح نا، ہے؟ اب ایک آڑ لے کر اولیاء اللہ کی توہین کی جاتی ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ اولیاء اللہ کی توہین کی جاتی ہے۔ ولیوں کی ضرورت کیا ہے جی؟ ولی تو ہے نہیں جی، بت اور یہ سب برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا ایک سوال ہے یار، قرآن میں 2 گروہوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ کتنے گروہوں کا؟ ایک اہل ایمان، دوسرے اہل کفر۔ منافقین بھی اسی میں آ گئے، مرتدین بھی اسی میں آئے، یعنی کفر، الکفر ملت واحدہ، الگ الگ تقسیم میں نہیں کہ 2 گروہ، اہل ایمان اور اہل کفر۔ آ گئی سمجھ؟ پھر سمجھاؤں، جن کو سمجھ آ گئی ہاتھ کھڑا کریں، میں بڑی اہم بات سمجھانے لگا۔ 2 گروہوں کا تذکرہ ہے نا جی، اہل ایمان اور اہل کفر۔ اب ایک مولوی صاحب اٹھے، دوسرا اس کی جگہ بیٹھے، تیسرا اس کی جگہ، چوتھا، وہ ساری آیاتیں ہی وہ پڑھتا رہے جو منافقین کی مذمت میں ہیں، جو مشرکین کی مذمت میں ہیں، جو کفار کی مذمت میں ہیں، تو پھر قوم کا حق نہیں بنتا اس مولوی کے گریبان کو پکڑے، آپ بنتے کا پتر پانا، کفار کی مذمت والی آیات تو پڑھ رہا ہے، مومن کی شان کا بیان کیا اللہ نے، وہ بھی تو بتانا ہے، ایمان والے کی شان کا بیان کیا اللہ نے، وہ بھی تو بتانا قرآن کے اندر، کیوں نہیں بتاتا تم؟ یہ میں نے سمجھانے کے لیے بات عرض کی۔ آگے چلیے، 2 گروہ اور ہیں جن کا اللہ نے تذکرہ کیا، ایک اہل ایمان میں سے، ایک اہل کفر میں سے۔ اہل ایمان میں سے اور اہل کفر میں سے، جو اہل ایمان میں سے ہیں ان کو اللہ نے فرمایا اولیاء الرحمن۔ کیا فرمایا؟ اولیاء الرحمن، اللہ کے ولی، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے مقرب، اللہ کے مقرب، اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب۔ اور دوسرا تذکرہ ہوا اولیاء الشیطان۔ کیا؟ اولیاء الشیطان۔ اب کوئی پوچھے ان سے کہ پورے قرآن میں اللہ نے اولیاء الشیطان کی مذمت میں تو آیات نازل کی ہیں، کیا اس نے اپنے یاروں کی شان نہیں بیان کی؟ اونچی بولے نا۔ اللہ نے اپنے دوستوں کی شان بیان نہیں کی، اللہ نے اپنے محبوبوں کی شان بیان نہیں کی۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، اولیاء الشیطان کون؟ نمرود کون؟ بولتے جائیے، اولیاء الشیطان۔ آپ اولیاء الشیطان کہیں گے، نمرود اولیاء الشیطان، یہ کہیں آپ اولیاء الشیطان، نمرود اولیاء الشیطان، فرعون، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ کون؟ ڈونلڈ ٹرمپ کون؟ مودی کون؟ یہ اولیاء الشیطان، یہ شیطان کے ساتھی، یہ شیطان کے، یہ میں نے مختصر بتائی ہے۔ اولیاء الرحمن فرمایا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جناب محمد الرسول اللہ، 1,24,000 کم و بیش اولیاء انبیاء کرام رسول اعظم علیہ السلام۔ پھر آگے چلیے، فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال، سعد، سلمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ آگے چلیے، کہا حسین، حسن، حسین، فاطمہ، محسن، زینب۔ پھر آگے چلیے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہا جعفر صادق، کہا حسن بصری، کہا ابو حنیفہ، مالک، شافعی، حنبل، یہ سارے کے سارے یہ اولیاء الرحمن ہیں۔ کیا ہے؟ اور پھر 2 گروہ اور کا تذکرہ ہوا۔ وہ 2 گروہ کون سے ہیں؟ ایک ہے حزب اللہ، توجہ ہے نا، کون ہے؟ حزب اللہ، اور
اور دوسرا ہے حزب الشیطان. کون ہے؟ حزب الشیطان. اور ان کا ذکر کرتے ہوئے رب نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ غالب جو ہے وہ حزب اللہ ہی ہوگا, اللہ کا گروہ ہی ہوگا. تم جتنے مرزے پیدا کر لو نا, توجہ ہے نا, چاہے مرزا سینئر پیدا کر لو یا جہلم کا مرزا جونیئر چھوکرا پیدا کر لو, خدا کی قسم لتر مار کر انہیں مغلوب کریں گے اور یہ مغلوب ہوں گے. داتا علی حجویری غالب ہوں گے, خواجہ اجمیری غالب ہوں گے, مجدد الف ثانی غالب ہوں گے. یہ گروہ اللہ کا ہے, یہ اولیاء اللہ ہے, ان کی کوئی توہین کر نہیں سکتا. یہ خود ہی ذلیل ہوں گے. کیا ہوں گے؟ خود ہی. اب آئیے اللہ کے گروہوں میں سے, سابقہ امت میں سے میں نے اللہ کے کچھ ولیوں کا ذکر ہے قرآن میں سورۃ کہف کے اندر. ٹائم کتنا زیادہ؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب سنیے ذرا غور کیجیے گا, اور کیجیے گا. سورۃ کہف, ٹھیک ہے, سورۃ کہف, اس میں اللہ کے کچھ نیک بندوں کا ذکر ہوا ہے. کن کا ذکر ہوا ہے؟ یوں تو اور بھی کافی ہے, لیکن میں ان خاص کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ نوجوان تھے. کیا تھے؟ اچھا, بڑی مزے کی بات ہے, یہ تبلیغی نہیں تھے. انہوں نے تبلیغیں نہیں کی تھی, انہوں نے مجاہدے بھی نہیں کیے تھے, مجاہد بھی نہیں تھے, جہاد بھی نہیں کیے تھے, غازی بھی نہیں تھے, نمازیں بھی نہیں پڑھی تھی, نمازی بھی. تو جو ہے نا, غور سے سننا میری بات کو. اللہ کی مقدس کتاب بھی کوئی نہیں پڑھی تھی, قاری بھی نہیں تھے, حافظ بھی نہیں تھے, کسی نبی کے صحابی بھی نہیں تھے. تو جو ہے نا, کسی نبی کے صحابی بھی نہیں تھے. تھے کون؟ دقیانوس بادشاہ کے وزراء کے بیٹے تھے. کن کے بیٹے تھے؟ اونچی بولے نا, وزراء کے بیٹے. میں پھر کہہ رہا ہوں, وزراء کے بیٹے. دعا کرو وزراء کو ہدایت نہیں ملتی تو اللہ ان کی نسلوں کو ہدایت کر دے. یہ دعا ہی کر دیں, ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے ان کو. اب آگے چلیے. وزراء کے بیٹے, امراء کے بیٹے, یہ 7 تھے, 6-7. انہوں نے آپس میں اپنی قوم کو دیکھا, بتوں کے آگے نذرانے رکھ رہی ہیں, ہاتھ سے بنائے ہوئے بت. لمبا واقعہ, وہ مقصود سنانا نہیں ہے. انہوں نے آپس میں, ایک کھڑا تھا درخت کے نیچے, وہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے. ایک ابھی تک ایک دوسرے سے ملے نہیں تھے. ایک کھڑا کڑ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میری قوم کو کیا ہوا, یہ بتوں کے سامنے رکھی جا رہی ہیں, بتوں کے سامنے جھکے جا رہی ہیں, ان کو سجدے کر رہی ہیں. کاش یہ ایک اللہ کو, اس کی پوجا کرتے, ان کی نہ کرتے, ان کے سامنے نذرانے نہ رکھتے. یہ غلط کر رہے ہیں. اچھا, ایک دوسرا گزرتا, یہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا نا اپنے آپ کو, ڈرتے تھے, ظلم تھا, بربریت تھی, جو بھی بولتا اسے مروا دیا جاتا تھا. اسے جیسے آج کل ہے, آپ بولیں گے تو آپ کو مروا دیا جائے گا یا آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. آپ نے دیکھا نہیں تھا کیسے ظلم ہوئے. منہاج القرآن میں کیسا ظلم ہوا, ماڈل ٹاؤن میں کیسا ظلم ہوا, فیض آباد کے اندر کیسا ظلم ہوا, چوک یتیم خانے کے اوپر. آپ میں سے جو بھی بولے گا اس کو یہ مروا دیں گے. کیا کریں گے؟ مروا دیں گے. میری قوم سمجھتی ہے یہ مسلم حکمران ہے. میں کہتا ہوں یہ دقیانوس کی نسل ہے جو لوگوں کو مروا دیتے ہیں, لوگوں پر ظلم کرتے ہیں, ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں. انقلاب کیسے آتے ہیں, تبدیلی کیسے آتی ہے, باتوں سے نہیں آتی. ایک سوچتا ہے تو دوسرا مل جاتا ہے, دوسرا ملتا ہے تو پھر تیسرا مل جاتا ہے. برشرط کہ پہلا بھی استقامت اختیار کرے, دوسرا بھی استقامت اختیار کرے. کاز ایک ہو, مقصد ایک ہو, مشن ایک ہو. جب تیرا میرا مشن ہی الگ الگ ہو جائے گا تو پھر کامیابی نہیں ملے گی. سنیے, ایک کھڑا ہوا سوچ رہا ہے, دوسرا آیا, وہ گزرا, اس نے جب کہا
میں آواز پڑی نا، دور کھڑا تھا وہ میلے سے، وہ بھی قریب آ گئی، یہ ڈر کے چپ ہو گیا، اس نے کہا ڈر مت، جو تو سوچ رہا ہے کہہ رہا ہے وہی میں بھی سوچتا ہوں۔ پھر تیسرا بھی آ گیا، پھر چوتھا بھی، 6 7 یہ اکٹھے ہو گئے۔ اب ہوا کیا، جس لیے میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہے، میں نے آیت پڑھی ہے، اس کو سنیے گا غور سے۔ رب کریم نے ان کا ذکر فرمایا قرآن کے اندر، مفسرین کرام نے بھی بڑی تفصیل سے لکھا کہ جب انہوں نے یہ بات آپس میں کی کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں گے، چند کے پاس گئے، شور بپا ہو گیا کہ یہ لوگ باغی ہو گئے، بادشاہ نے حکم دے دیا انہیں قتل کروا دیا جائے، جہاں ملے انہیں پکڑو، پکڑ پر انہیں قتل کروا دو، سولی چڑھا دو لوگوں کے سامنے۔ اب یہ بھاگے، ان میں سے ایک کے گھر میں نا انہوں نے، ایک نے کتا رکھوالی کے لیے پالا ہوا تھا، یہ جب چلے تو وہ کتا بھی پیچھے ہو گیا۔ یہ میں نے صرف واقعہ سنانے کے لیے نہیں، بڑے بڑے کسی بھی سیٹھ کا اگر آپ ذکر کریں گے نا، آپ اگر اس سیٹھ کا ذکر کریں، کوئی سیٹھ ہو، کوئی وزیر ہو، وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھا ہو تو آپ کہیں وزیر صاحب آپ بڑے اچھے ہیں اور آپ کا کتا بھی، توجہ ہے نا۔ پھر دوسرا اٹھے کہ جناب آپ بھی اچھے ہیں، آپ کا کتا بھی اچھا ہے۔ وہ ایک بار تو سنے گا، دوسری بار سنے گا، تیسری بار کہے گا یہ تو نے کیا کتا لگا رکھا ہے، میری بات کر، کتے کی بات کیوں کرتا ہے میرے ساتھ۔ پتہ چلا عام بندے کے کتے کا ذکر اس کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے، چاہے جتنے بھی اسے پیارا ہو، لیکن یہ رب کریم کی مقدس کتاب ہے قرآن کریم۔ رب کریم نے جب اصحاب کہف کا ذکر فرمایا تو فرمایا وَثَالِثُهُمْ وَرَابِعُهُمْ كَلْبُهُ، رب کریم نے فرمایا وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا۔ اب ذرا ذکر کو سنیے، پڑھیے سورۃ کہف کو، 3 تھے، چوتھا ان کا کتا۔ پھر فرمایا بعض نے کہا کہ 4 تھے، 5واں ان کا کتا۔ پھر آگے ذکر فرمایا بعض نے کہا 6 تھے، وَسَادِسُهُمْ، فرمایا کہ بعض نے کہا کہ وہ 6 تھے، 7واں ان کا کتا۔ اور پھر آگے رب نے فرمایا کہ بعض نے کہا وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا۔ یعنی ہر جگہ ان اللہ والوں کے ذکر کے ساتھ اس کتے کا بھی ذکر آ گیا، اس کتے کا بھی ذکر آ گیا۔ کیوں آ گیا، کیوں آیا جی؟ نسبت ہو گئی۔ اب سنیں نسبت ہوئی کیسے۔ احسن القصص امام غزالی لکھتے اور دیگر ائمہ کرام نے بھی اس کو لکھا، کہتے ہیں کہ جب وہ جانے لگے تو یہ پیچھے جا رہا تھا نا کتا، تو انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا، ڈھیلے مارنا شروع کر دے کہ یہ بھاگ جائے، یہ بھونکے گا، ہمیں پکڑوا دے گا۔ جب مارنا شروع کیے تو امام غزالی لکھتے ہیں احسن القصص کے اندر، فرماتے ہیں وہ پچھلی ٹانگوں کے اوپر بیٹھ گیا جیسے کوئی 2 زانوں بیٹھتا ہے، آگے والے 2 ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر دیے، گویا وہ اپنے خالق سے عرض کر رہا تھا، خالق سے عرض کر رہا تھا۔ یہاں میں پیغام بھی دوں گا، غور سے سنیے گا، اپنے خالق سے، اپنے رب سے عرض کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، امام غزالی فرماتے وہ بڑبڑایا، کیا لکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے عرض کر رہا تھا مولا میں بے زبان ہوں، یہ مجھے مار رہے ہیں، میں بتا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، ان کی زبان نہیں سمجھتا، یہ میری نہیں سمجھتے، مولا مجھے زبان عطا کر دے، میں تیرے یاروں سے بات تو کر سکوں نا، انہیں اپنا مقصد تو سمجھا سکوں نا، انہیں اپنا مقصد تو سمجھا سکوں۔ فرماتے ہیں کہ رب کریم نے اسے قوت گویائی عطا کر دی، وہ بول پڑا، اس نے کہا اللہ والو مجھے کیوں پتھر مار رہے ہو، مجھے یہ ڈھیلے روڑے کیوں مار رہے ہو۔ وہ بھی حیران رہ گئے، نوجوان تھے ساتوں کے ساتوں، وہ نوجوان حیران رہ گئے کہ کتا بول پڑا، تو وہ ٹھہر گئے، کہنے لگے تجھے اس لیے مار رہے ہیں، تو کتا ہے، تیرا کام ہے بھونکنا، تو بھونکے گا، ہم جہاں چھپیں گے تو بھونکے گا اور ہم پکڑے جائیں گے۔ امام غزالی لکھتے ہیں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، دیگر ائمہ کرام نے بھی اسے لکھا، وہ کتا بول اٹھا، کہنے لگا اللہ والو سنو، میں کتا ضرور ہوں مگر ان کتوں میں مت سمجھنا جو اللہ والوں کا بھونکا کرتے ہیں۔ توجہ ہے نا، ان کتوں میں شمار مت کرنا جو اللہ والوں کو بھونکتے ہیں۔ پتا چلا کہ اللہ والوں کو کتے بھونکتے ہیں، انسان نہیں بھونکتے، پھر مومن نہیں بھونکتا ہے۔ داتا علی اجمیری کو مومن نہیں بھونکے گا، خواجہ اجمیری کو مومن نہیں بھونکے گا، غوث جلی کو مومن نہیں بھونکے گا، حضرت شرف
मोमिन नहीं भोंकेगा ताजदारे गोल्डा को, मोमिन नहीं भोंकेगा किबला आलम हारवी को, मोमिन नहीं भोंकेगा। भौंकेगा वो जो मोमिन तो दूर की बात, इंसान तो दूर की बात, जो कुत्ते से भी बदतर होगा वो अल्लाह वालों को भौंकेगा। ईमान वाले कभी भी अल्लाह वालों को नहीं भौंकते। इमाम गजाली फरमाते। अब यहाँ एक और बात सुन लीजिए, बात मैं दलील से करूँगा, समझाऊँगा आपको। जो अल्लाह वालों को नहीं भौंका, अल्लाह वालों का अदब किया, उसे मकाम क्या मिला? उसे मकाम रब करीम ने कुरान में, पहले ये सुन ले फिर मैं अगली बात अर्ज करता हूँ। रब करीम ने फरमाया वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसील। कमाल नहीं हो गया? है तेरा मुर्शिद कहे मेरा मुरीद ऐसे बैठता है, तवज्जो है ना? जो निस्बत वाले हैं वो मुझे जवाब ज़रूर दें। तेरा मुर्शिद अगर कह दे कि मेरा फलां मुरीद है, वो ऐसे बैठता है, ऐसे उठता है, ऐसे चलता है, तो पूरे इलाके में धमाल डालोगे, रक्स किदा हो जाओगे, खुशी से फूले नहीं समाओगे कि मेरे मुर्शिद ने आज मेरा जिक्र किया है। सारे मुरीदों में बैठकर मेरे उठने का जिक्र किया, मेरी नात पढ़ने का जिक्र किया, मेरी तिलावत करने का जिक्र किया, मेरे चलने का जिक्र किया है, मेरे सोने का जिक्र किया है। फिर क्या ख्याल है तेरा, जिसके सोने का जिक्र रब कर रहा हो, जिसकी अदाओं का जिक्र रब कर रहा हो, जिसकी टांगे फैलाने का जिक्र रब कर रहा हो, उसकी अजमत क्या होगी? जानते हो वो कोई इंसान नहीं था, वो एक कुत्ता था। क्या था? फरमाया वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसील। वो कुत्ता अपनी यूं टांगे फैलाकर उनकी गार पर बैठा था। कहाँ बैठा था? गार पर बैठा। कुत्ता गार पर बैठ गया, असहाबे काफ अंदर चले गए, गार में सोए रहे। कितने 100 साल सोए? 309 साल। कितने? 309 साल सोते रहे। रब कुरान में फरमाता है, तफसील नहीं कि मैं उसको पढ़ूं, ठीक है ना? रब करीम कुरान करीम में फरमाता है हमने सूरज को हुक्म दिया उनसे दाएं तरफ होकर निकल, जब गुरूब होने लगे, पिछला टाइम आ जाए तो फिर बाएं तरफ हो जाना। मौला क्यों? फरमाया इनको धूप नहीं लगनी चाहिए, धूप लगी तो जिस्म गल जाएंगे, जिस्म सड़ जाएंगे, इनको धूप नहीं लगनी चाहिए। चांद की चांदनी की ठंडक रात को दे दी, ठीक है ना? अब क्या हुआ? फरमाया हमने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी। फरिश्ते बाज ने कहा सुबह भी आते, शाम भी आते, बाज ने कहा हफ्ते बाद आते, बाज ने लिखा के महीने बाद आते, बाज ने लिखा के 3 महीने बाद आते। मुफस्सिरीन किराम के मुख्तलिफ अक़वाल सामने रख रहा हूँ। फरिश्ते आते, इन अन्ना वालों को दाएं पहलू सो रहे होते तो इनका पहलू बदल जाते, बाएं पहलू कर जाते। कि पहलू बदलते रहो तो जिस्म गलता नहीं, जिस्म सड़ता नहीं, मट्टी से लगा हुआ हो तो वो फरिश्ते उनके पहलू बदल जाते। फरिश्ते, अच्छा इनका जमीन जिस्म तो गला नहीं कि फरिश्ते बदल जाते थे ना पहलू। सूरज इधर गुजर, फिर मुझे कोई बता दे, कोई साबित कर दे, वो जो उनका कुत्ता था क्या उसका जिस्म गल गया? क्या उसका जिस्म सड़ गया? क्या उसकी गलियां हड्डियां मट्टी हो गई? कहा नहीं। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा, वाज़ेह लिखा, मुनकरीन के बड़ों ने भी लिखा, 309 साल के बाद जब उठे तो वो कुत्ता भी साथ उठा, उसका जिस्म भी सलामत रहा। क्यों? का फरिश्ते जब आते थे तो उसके साथ साथ अल्लाह वालों के साथ साथ उस कुत्ते का भी पहलू बदल देते थे। उस कुत्ते का भी पहलू, उस कुत्ते का भी पहलू बदल देते। इसीलिए तो रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। ईमान वालो, अल्लाह से डरने वालों, तक़वा इख्तियार करने वालों, ये सब कुछ करो लेकिन मेरे सच्चों के साथ वाबस्ता हो जाना। क्यों? कहा तेरे अमाल गलने की जमानत है, अमाल गलने से बच जाएंगे, तेरा जिस्म गलने से बच जाएगा, तेरी अकल गलने से बच जाएगी, तेरा दिमाग गलने से बच जाएगा, तेरी नस्ल उजड़ने से बच जाएगी, तेरा ईमान का गुलशन तबाही से बच जाएगा। इसलिए कि तू अल्लाह वालों के साथ हो जा, अल्लाह वालों के साथ हो जा। ये कुरान की रोशनी में पैगाम दे रहा हूँ। अब क्या हुआ? ये तो कुत्ते का जिक्र है ना। यहाँ मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि कल क़यामत के दिन जानवरों में से ये वाहिद जानवर होगा
ایک آقا علیہ السلام کی سواریوں کو چھوڑ کر جو نجس جانور ہے نا، کتا نجس ہے نا، فرماتے ہیں کہ یہ جو کتا ہے نا اصحاب کہف کا، یہ جنت میں جائے گا. بے شک. کہاں جائے گا؟ پھر بولے نا، تسی جانا چاہتے ہو ہیں؟ تو پھر جو اس امت کے یعنی سابقہ امت کے صالح نوجوان، وہ صالح ہی کہیں گے نا، ان سے افضل امت کے ولی ہیں، ان سے وابستہ ہو جاؤ، سلسلوں سے وابستہ ہو جاؤ. میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا، سارے سلسلے میرے نبی کے ہیں. سب کے پاس مدینے کا فیضان ہے، سب کے پاس مدینے کا فیضان ہے، کہیں اور کا فیض نہیں ہے، سب اسی کا فیض ہے. اب سنیے، یہاں ایک بات اور لکھی قرآن کے اندر، ایک اور شخص کا تذکرہ ہے، بڑا دھڑلے دار خطیب، بڑا مبلغ، قرآن نے بیان کیا، بہت بڑا مبلغ تھا. جانتے ہو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خطاب کیا کرتا تھا، اللہ کے کلیم کے ساتھ علیہ السلام، ان کے ساتھ خطاب کرتا تھا. جب کبھی نہیں ہوتے تھے تو ان کا نیب بن کر خطیب بن جاتا، اتنا فصیح اللسان تھا. نام جانتا ہے کوئی؟ نہیں جانتے؟ یہ جی نہیں، وہ تو بھائی تھے نا، وہ نبی تھے، یہ غیر نبی ہے، یہ غیر نبی ہے. بلم بن بعور کون تھا؟ اونچی بولے نا، بلم بن بعور. یہ موسیٰ علیہ السلام کا صحابی بھی تھا، صاحب ایمان، صحابی تب تھا، صاحب ایمان تھا. لیکن ہوا کیا، قوم کے کچھ شریر لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں. یاد رکھیں، اس مسلح پر جو کھڑے ہوتے ہیں نا، میرے نبی کا مسلح ہے، ان کے لیے میرا پیغام ہے، گھبرایا مت کریں ایسے شریروں سے. ایسے شریر ہر دور میں ہوئے ہیں، ایسے فتنہ پرور ہر دور میں ہوئے ہیں، جو پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں بہکاتے بھی ہیں، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں غیبتیں بھی کرتے ہیں، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں گالیاں بھی دیتے ہیں، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں توہین و تذلیل بھی کرتے ہیں، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں تحقیر بھی کرتے ہیں. ان علماء سے، ان ائمہ سے میں التجا کرتا ہوں، مت گھبرائیے، استقامت اختیار کیجئے. یہ فتنوں کا دور ہے، ڈٹ جائیے، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا. اس لیے کہ یہ میرے نبی کا مسلح ہے، اس سے بڑی عزت کوئی اور ہو نہیں سکتی ہے. تو اس بلم بن بعور کو چند شریروں نے بہکایا. کیسے بہکاتے؟ کچھ پیسے دی، لالچ دیا، کہا کہ تو جو نا موسیٰ علیہ، یہ بڑا مستجاب الدعوات تھا. کیا تھا؟ مستجاب الدعوات، یعنی اس کی دعا فی الفور قبول ہوتی تھی. انہوں نے کہا کہ تو جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر دے، بد دعا کر کہ یہ ہلاک ہو جائے. پہلے تو وہ ڈر گیا، اس نے کہا وہ اللہ کے نبی ہیں، میں ان کے خلاف دعا کروں. پھر جب لالچ زیادہ دیا، اس کے گھر میں گئے، لالچ زیادہ دیا تو اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، بد دعا کی. رب نے فرمایا بلم، بڑی عزت دی تھی میں نے تجھے، بڑی عزت دی تھی میں نے تجھے، بڑا مقام دیا تھا تو میں نے تجھے، میرے پیارے کا بے ادب بن گیا تم. توجہ کیجیے، بات کو سمیٹ رہا ہوں میں، میرے پیارے کا بے ادب بن گیا تم، ان کے خلاف ہو گیا تم. اللہ نے اس سے علم چھین لیا، اس سے فصاحت چھین لی، اس سے خطابت چھین لی، اس سے رنگینی چھین لی گفتگو کی، اس سے علم چھین لیا. اور پھر رب نے فرمایا کہ بلم، میرا فیصلہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میں تجھے جہنم کے اندر داخل کروں گا. یا امام غزالی لکھتے ہیں، علامہ صفوری لکھتے ہیں، دیگر ائمہ لکھتے ہیں علیہم الرحمہ کہ کل قیامت کے دن اصحاب کہف کا کتا بلم بن بعور، جو بڑا خوبصورت تھا، چمکتا تھا، اس طرح رنگ اس کا سرخ تھا، خوبصورت انسان، فرماتے ہیں کہ یہ اصحاب